محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار جلیل القدر اکابرین اولیاء اعظام میں ہوتا ہے۔ آپ کا اسم گرامی سید عبداللہ کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کی ولادت 98 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب 5ویں پشت سے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی اور مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل کی۔ بعض مورخین کے مطابق آپ کا شمار محدثین میں ہوتا ہے۔ آپ نے 138 ہجری میں مدینہ منورہ سے سندھ ہجرت فرمائی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ آپ سندھ تشریف لائے اور اسلام کی ترویج و ارشاد کے لیے بھرپور کردار ادا کیا اور سینکڑوں کی تعداد میں غیر مسلموں نے آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول فرمایا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ وادی سندھ کی قدیم ترین شخصیت اور خاندان سادات و آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے سندھ میں اسلام کو متعارف کروایا۔ آپ صاحب شریعت و طریقت بزرگ تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ، حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ، حضرت عطا بن رباح رحمہ اللہ، حضرت فضیل بن ایاز رحمہ اللہ، قاضی ابو یوسف، امام محمد شیبانی اور امام اوزائی جیسے بڑے جید بزرگوں کی صحبت آپ کو نصیب ہوئی۔ اور 138 ہجری میں 138 ہجری میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد محترم حضرت محمد نفس زکیہ نے نظام رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت راشدہ کی بحالی کے لیے تحریک کا آغاز کیا، جسے تاریخ میں تحریک علوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور حضرت محمد نفس زکیہ نے جب اپنے وقت کے جابر اور ظالم حکمرانوں کو للکارا تو حضرت امام مالک بن انس نے آپ کی حمایت میں فتویٰ جاری کیا اور 145 ہجری میں مدینہ منورہ میں فوج کا یعنی مخالف فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے حضرت محمد نفس زکیہ شہید ہو گئے۔ مگر شہادت سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی سید ابراہیم کو بصرہ کی جانب اور اپنے فرزند عبداللہ کو سندھ کی جانب روانہ کر دیا تھا۔ بعض روایات میں بیان ہوا ہے کہ مخالف فوجیں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے تعاقب میں سندھ تک آ پہنچی اور ابو جعفر منصور اس وقت عباسی خلیفہ تھا، اس نے کہا مجھے عبداللہ شاہ کا سر چاہیے۔ تو یہاں کو ایک مارکا ہوا، ایک روایت یہ بھی ہے، اور اس مارکے میں حضرت عبداللہ شاہ غازی نے جام شہادت نوش فرمایا، سر کاٹ کے آپ کا لے گئے لیکن دھڑ یہیں پر موجود ہے، آپ کا جسم اثر یہاں موجود ہے لیکن آپ اس پہ سر موجود نہیں ہے، ایک روایت یہ بھی ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے والد حضرت محمد نفس زکیہ کے حکم پر حاکم سندھ راجہ طاہر سے باس پرس کے لیے اپنے کمانڈر بادل بن طحافہ کے ساتھ سندھ تشریف لائے، اور جب اسلامی افواج نے سندھ فتح کر لیا، یعنی محمد بن قاسم کے زمانے کی بات سے آگے نکل کر بات ہے کہ جب سندھ فتح کر لیا تو یہی مستقل طور پر آباد ہو گئے اور تبلیغ اسلام میں مشغول ہو گئے، اور تبلیغی سرگرمیوں کے دوران آپ کا دشمنوں سے مقابلہ بھی ہوا، اور آپ نے نہ صرف یہ کہ جوان مردی سے ان کا مقابلہ کیا بلکہ انہیں شکست دے کر آپ غازی کہلائے۔ اس وجہ سے آپ کو غازی کہا جاتا ہے کہ آپ نے کئی جگہوں میں فتح یابی سے ہمکنار ہوئے، اور جو آپ کو شہادت ملی وہ در حقیقت آپ کی پشت پر وار تھا۔